الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین اور پردہ نشین خواتین، آقائے مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت میں ایمان کے حصوں کا بیان ہے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں. ان میں سے سب سے افضل حصہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی توحید کا ماننا ہے، اور اس میں سے سب سے ادنا حصہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ہے. اس روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے اعلیٰ حصے کو بھی بیان فرمایا اور ایمان کے ادنا حصے کو بھی بیان فرمایا. پھر آخر کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلمہ لائے کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. تو پہلے اور آخری ان دونوں کے متعلق تو گزشتہ 2 جمعوں کے اندر آپ حضرات کے سامنے کچھ بات عرض ہو چکی ہے. آج کی اس مجلس کے اندر جو آخری کلمہ ہے اس کے متعلق کچھ بات عرض کرنی ہے. لیکن بات یہاں یہ سمجھنی ہے کہ جب ایمان کے شعبوں کی ابتدا کو بھی بیان کر دیا اور ایمان کے شعبوں کی انتہا کو بھی بیان کر دیا کہ یہ آخری شعبہ ہے اور درمیان میں بہت سارے شعبے ہیں جس کے لیے مستقل علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کے جتنے شعبے ہیں ان سارے شعبوں کو اپنی ایک کتاب کے اندر شعب الایمان کے اندر نقل فرمایا ہے کہ ایمان کا یہ بھی شعبہ ہے، یہ بھی شعبہ ہے، یہ بھی شعبہ ہے، نقل فرمایا. اللہ کے محبوب نے ابتدا بتا دی، انتہا بتا دی اور فرمایا اس کے درمیان بہت سارے ایمان کے شعبے ہیں، لیکن خاص طور پر حیا کو بیان کیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حیا جو ہے وہ بنیادی اہمیت رکھتی ہے. سمجھ میں آئے گا؟ مثلا میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ سفر میں جا رہے ہیں اور آپ کے پاس بہت سارا سامان ہے، لیکن ایک اٹیچی ایسی ہے کہ جس کے اندر آپ کا قیمتی سامان ہے. تو آپ اگر اپنی حاجت کے لیے کہیں جائیں گے تو نگرانی کرنے والے سے کہیں گے کہ یہ میرا سامان ہے، لیکن خاص طور پر اس بیگ کا خیال رکھنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کی قدر و قیمت کہ اس کے اندر کتنا قیمتی سامان ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ یہ بہت اہم چیز ہے، اس لیے ایمان والوں اس کا بہت خیال رکھنا درمیانی شعبوں میں سے. اب کتنی اہم چیز ہے تو کہ اگر پانی جو ہے وہ ایک جگہ پر کثرت سے ہو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بند، اگر یہ بند ٹوٹ جائے تو پانی کا سیلاب نکل آتا ہے، نہ جانے کتنی تباہی مچا دیتا ہے. اسی طریقے سے یہ حیا ایک اس طریقے سے ایک بند ہے
کیا ہے؟ بند ہے کہ اگر یہ بند ٹوٹ گیا نا اور آدمی حیا سے باہر نکل گیا نا تو گناہوں کے سمندر اس کے اندر سے وجود میں آئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ انسان جب تک باحیا رہتا ہے اس سے گناہ، لیکن انسان جب اب حیا کی آڑ کو توڑتا ہے تو اس کے بعد گناہوں کا سلسلہ اس کے لیے بہنا جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے قرآن کریم نے تو اعلان بھی کیا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا محبوب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جو بات کہتے ہیں وہ دراصل اپنی طرف سے یعنی اپنے دل کی نہیں کہتے، بلکہ اللہ کا محبوب تو وہ کہتا ہے جو اللہ اس کی طرف سے وحی کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ ہی چلا کہ وحی کی اہمیت، حیا کی اہمیت کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی الفاظ سے امت تک پہنچایا۔ اسی لیے صاف ہے، آپ نے سنا ہوگا روایت کے اندر آتا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تیرے اندر سے حیا نکل جائے تو جو چاہے وہ کر، کیونکہ اب حیا کی آڑ ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، اب انسان جو چاہے وہ کرتا رہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ اللہ کے محبوب کے الفاظ ایسے قیمتی الفاظ ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت سو کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ کانبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، ہاں اتنے بڑے محدث ہیں کہ آپ صرف اندازہ لگاؤ کہ صحاح ستہ کی جو کتابیں نا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ان ساروں کے استاد ہیں، ساروں کے استاد امام کانبی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن ابتدائی زندگی کیسی تھی؟ تو کہ گنڈا گردی والی، بڑے گنڈے تھے، شراب، لوٹنا، مارنا، قتل و غارت گیری سے امام کانبی کا۔ لیکن ایک مرتبہ امام شعبہ جو محدث جلیل ہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے، سواری تو اس وقت یہی ہوتی تھی اور تو کچھ نہیں ہوتی تھی۔ تو اس وقت کانبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھا کہ مولوی آ رہا ہے تو مولوی کو ہاتھ چھیڑنا ہے۔ کیا کہا؟ مولوی کو ہاتھ چھیڑنا ہے۔ امام شعبہ جو جلیل القدر محدث ہے ان کے قریب آئے تو گھوڑے کی لگام پکڑ لی، اور گھوڑے کی لگام پکڑ کر کانبی کہہ رہے ہیں حدثنی حدیثا، مجھے ایک حدیث بیان کرو، اور کہنے کا مقصد بھی بالکل مذاق والا تھا۔ کیسا تھا؟ مذاق کے انداز۔ تو امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث ایسے تھوڑی سنی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ایسے تھوڑا سنا جاتا ہے۔ گھوڑے کی لگام آپ پکڑ لو اور کہو کہ حدیث سناؤ، تو کہا حدیث سناتے ہو یا نہیں، لیکن پھر میرا معاملہ تمہیں پتہ ہے نا، کیونکہ بڑے گنڈے تھے، پتہ ہے نا معاملہ۔ اب امام شعبہ سمجھ گئے کہ تو گنڈا گردی والے لوگ ہیں، اگر ان کو حدیث نہیں سنائی جائے گی تو نہ جانے ہمارے ساتھ یہ کیا معاملہ کریں گے۔ تو امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند کو پہنچایا، اور اس وقت یہ جملہ کہا ان کو کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ جب تو اس کے حیا نکل جائے تو جو چاہے وہ کر، بس اتنا حدیث کا جملہ سنایا۔ اب یہ اس قدر دل کی گہرائیوں سے نکلا تھا کہ کانبی کے دل کے اندر اثر کر گیا۔ اب ایسا اثر کر گیا، ایسا اثر کر گیا کہ امام کانبی رحمۃ اللہ علیہ امام شعبہ سے کہنے لگے کہ شعبہ پہلے تو میں نے تیری مذاق کے اندر یہ کلمہ کہا تھا، لیکن میرے دل کی نگری اب بدل چکی ہے، میں تیرے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں۔
میں تیرے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں۔ امام کانبی نے توبہ کر لی، اپنی ماضی کی زندگی کو چھوڑنے کا عہد کر لیا، اور زندگی ایسی تبدیل کی کہ امام بخاری کے بھی استاذ بن گئے، امام مسلم کے استاذ، امام ابو داؤد تو امام کانبی کی کثرت سے روایت کر رہے ہیں کہ حدثنا کانبی، حدثنا کانبی، ہمیں کانبی نے بیان فرمایا، ہمیں کانبی نے کہا، کثرت سے بیان کر رہا ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ، اللہ جس کی زندگی کو تبدیل کرنا چاہے نہیں لگتی، سمجھ میں آئے گا، دیر لگتی، لیکن وہ لوگ تھے کہ جب توبہ کرتے تھے تو پکی کرتے تھے، اپنی زندگی کو بالکل تبدیل کر دیتے اور ماضی کے گناہوں سے پکی و سچی معافی مانگ لیتے۔ ہم بھی توبہ کرتے ہیں، لیکن ہماری توبہ کیا ہوتی ہے بھائی؟ کاش کہ اگر ہم پکے دل سے گناہوں سے توبہ کر لے تو وہ اللہ ہے کہ جو اللہ ہمیں وہ مقام عطا فرمائے گا کہ جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہو، جس طریقے سے امام کانبی کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو دراصل میں نے 2 جمعہ پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ یہ موضوع لینے کا میرا مقصد، یہ موضوع میرا لینے کا جو مقصد تھا وہ اس وقت 15 دن پہلے ایک شور اٹھا تھا منور فاروقی صاحب کا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا شور اٹھا، جسے ہمارے نوجوانوں نے، دیکھیے یہ واقعہ بھی میں اس لیے لایا ہوں کہ کسی کی ذات کو برا نہ مانا جائے، چاہے اتنا بڑا گنہگار ہو، ہمیں اس کی ذات کو ہمارے نزدیک کو معزز ہے، یعنی ہماری نگاہوں میں کوئی برا نہیں ہے، لیکن اس کے کام کو ضرور برا مانا جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ منور فاروقی صاحب بگ باس کے اندر جو انہوں کو نمبر حاصل ہوا، خیر آپ نے، میں تو اس گیم سے نہیں جانتا، اتنا واقف نہیں ہوں، لیکن جو لوگ جانتے ہیں ان سے پوچھے کہ کون سی گیم تھی کہ جس پوری گیم کے اندر شریعت کے مخالف کام کرنے پڑے، شریعت کے بالکل مخالف، بے حیائی، بے پردگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو جنازے نکالے گئے، اس وقت ان کا یہ نمبر آیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کام برا ہے، ذات سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کام برا، لیکن افسوس اس بات کا ہے ہمیں، ہمارے نوجوانوں پر، کہ اسے ہم نے اپنی جوناگڑھ کا گورو مانا، یعنی فخر کی چیز مانی، یعنی جس شخص نے ایسے خرافات کیے، ایسے گناہ کے کام کیے کہ جس کی شریعت بالکل اجازت نہیں دے رہی ہے، اور اسے ہم اپنا گورو مانیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جو نبی کی سنت و سیرت کے جنازے نکال دے اور ہم اس پر فخر کریں اور اس پر اپنا قیمتی سرمایہ خرچ کریں، تو کیا قیامت کے میدان میں اس قیمتی سرمایہ پر پکڑ نہیں ہوگی کہ ہم نے جو تمہیں مال دیا تھا وہ کہاں خرچ کیا؟ کاش ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرے محلے کے اندر کوئی حافظ قرآن ہوتا، میرے شہر کے اندر کوئی عالم دین بنتا، میرے اس علاقے کے اندر کوئی ایسا مایہ ڈاکٹر یا سائنسداں پیدا ہوتا کہ جس سے قوم کو فائدہ ہوتا، اور اس پر میں فخر محسوس کرتا، اور اس پر میں اپنے مال کو خرچ کرتا، تو کچھ سمجھ میں آنے والی بات تھی، شریعت کے حدود کے اندر رہ کر سمجھ میں آئے، لیکن اس کی بالکل شریعت اجازت دیتی نہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اور جو لوگ اپنی دنیا کے لیے اس راہ سے بھٹک چکے ہیں، ایکٹر، اللہ ان تمام کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ ان تمام کو، اللہ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کسے کب چاہے جب چاہے تب ہدایت دے سکتا ہے۔ جس طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں، ابھی میں نے امام کانبی کا حال بیان فرمایا، تو الغرض میں ایک عرض کر رہا تھا کہ حیا ایک ایسا شعبہ ہے کہ جب تک یہ شعبہ برقرار رہتا ہے
وہاں تک انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ جب یہ سلسلہ ختم ہوا، یہ بند ٹوٹا، تو گناہوں کا سلسلہ کیا ہو جاتا ہے؟ جاری ہو جاتا ہے۔ تو دیکھو، حیا عورت کے لیے تو بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے، لیکن مردوں کے لیے بھی حیا سمجھ میں آئے؟ آپ واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی نیچے والی جو چادر تھی وہ کچھ اوپر آ چکی تھی، یہاں تک کہ گھٹن کے قریب پہنچ چکی تھی۔ گھٹن ہوتا ہے اس کے قریب پہنچ، سطر کھلا نہیں ہے، اور گھر کے اندر آدمی بے تکلف رہ سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اپنے گھر کے اندر ہے، بے تکلف تھے۔ حضرت ابو بکر نے دستک دی، اجازت دی، نبی نے بیٹھک کے اندر کوئی تبدیلی کی نہیں، حضرت ابو بکر آئے، بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، آئے، اجازت ملی، آئے۔ اللہ کے محبوب کی بیٹھنے کی کیفیت کے اندر کوئی تبدیلی آئی نہیں، چادر وہیں کے وہیں پڑی ہوئی ہے، پیر آپ کا اتنا کھلا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، سطر کھلا ہوا نہیں تھا۔ لیکن جیسے حضرت عثمان آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، لیکن فوراً اپنی چادر کو صحیح کر لیا، فوراً اپنی چادر کو صحیح کر کر حضرت عثمان آئے تو آپ بیٹھ گئے۔ بات ماں عائشہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہی ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے محبوب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ابو بکر آئے، آپ نے کوئی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں، عمر آئے، کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں، لیکن عثمان آئے تو آپ کی کیفیت کے اندر، بیٹھنے کے اندر تبدیلی آ گئی۔ کیا کہا کہ عثمان وہ شخص ہے کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ کامل الحیا والایمان، آپ پڑھتے ہیں نا خطبے کے اندر، سنتے بھی ہیں، کامل الحیا والایمان کون؟ حضرت عثمان۔ پتہ چلا مردوں کے اندر بھی حیا کا ہونا ضروری ہے۔ حیا، لباس میں حیا، یہ کون سا لباس ہے کہ جس کے اندر آپ کا جسم نظر آئے، کہ جس کے اندر سے آپ کا کیا کہتے ہیں، آپ کی سلوار کئی جگہوں سے پھٹی ہوئی نظر آئے، کہ جس کو آپ کو چھپانے کی نوبت آئے؟ یہ کوئی لباس ہے؟ یہ کوئی لباس ہے؟ آپ کے لباس میں، آپ کی چلن کے اندر، آپ کے رہنے کے اندر، سب کے اندر حیا کا ہونا ضروری ہے، اور عورتوں میں تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، ایک غزوے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابیہ کا لڑکا شہید ہو گیا۔ ذرا سوچے میری ماں اور بہنوں، سوچو اس واقعے کو، ذرا غور سے سنو۔ لڑکا شہید ہو گیا ہے، والدہ کو پتا چلا کہ میرا لڑکا شہید ہو گیا، اور بات صاف، یہ فطری چیز ہے کہ آدمی پر جب غم آتا ہے نا تو اس وقت اس کی طبیعت پر عجیب قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور اسے کچھ ہوش ہوتا نہیں ہے، کچھ ہوش نہیں ہوتا اسے۔ اور ہر مشکل کے وقت صحابہ کا یہ معمول رہا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے، کیونکہ ماوا و ملجا یہی ہے، سکون دینے، یعنی سکون حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ نبی کی ذات تھی۔ صحابیہ کو جیسے پتا چلا میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، اور فوراً اپنے گھر سے نکلی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر۔ لیکن کتابوں کے اندر لکھا ہے، نکلنے کی کیفیت یہ تھی کہ پورا بدن چھپا ہوا تھا، صرف ایک آنکھ کھلی تھی، پورا بدن چھپا ہوا ہے، صرف ایک آنکھ کھلی ہے، اس کے علاوہ کچھ کھلا ہوا نہیں ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، ایسے غم کے حالات کے اندر آپ اس قدر پردے کے اہتمام کے ساتھ باہر نکلی؟ تو کیا جواب دیا؟ میرا بیٹا گیا ہے، میری حیا نہیں گئی ہے۔ کون گیا؟ میرا بیٹا گیا ہے، میری حیا نہیں گئی ہے، میری حیا تو ابھی میرے اندر کیا ہے؟ تو یہ حکم کسے دیا جا رہا ہے؟ ذرا سوچئے، ذرا اندازہ لگائیے کہ ایسے حالات کے اندر بھی عورتیں جب گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکی کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکی جب
مدین کے اندر پانی کو بھرنے کے لیے آئی تو قرآن کریم نے اس کے اوصاف کو بیان فرمایا. ذرا اندازہ لگائیے, قرآن نے اس کی قد و قامت کا ذکر نہیں کیا, قرآن نے اس کے جسم کی ذکر نہیں کیا, بلکہ قرآن کریم نے اس کے حیا کا ذکر کیا. کس کا ذکر کیا؟ حیا. اور کیا آیت کریمہ میرے ذہن سے نکل گئی, فلم مستحیا, ایسی کچھ آیت کریمہ ہے کہ اس حیا کو قرآن کریم نے بیان فرمایا. اور یہی تو صفت حیا تھی کہ جس کو سامنے رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی سے نکاح کیا, اور 10 سال تک اس کے بدلے کے اندر شوہر, معاف فرمانا, سسر کی خدمت کی. کتنے سال؟ 10 سال تک. یہ مہر تھی, خدمت میں مہر تھی, خدمت یہی مہر تھی. اور 10 سال تک خدمت کی سسر کی, اور اس لڑکی سے نکاح کیا. پتا چلا کہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی کیا کہتے ہیں ہم سفر کو اگر تلاش کرنا ہے تو اس کی نظر لڑکی کی حیا پر ہونی چاہیے. کس پر ہونی چاہیے؟ لڑکی کتنی باحیا ہے, لڑکی کتنی باحیا ہے, اسے دیکھے. یہاں لڑکی نے کیا کہا کہ لڑکا امانت دار ہے. لڑکا کیا ہے؟ یا ابت استاجر خیر من استاجرت القوی الامین, امانت دار ہے. پتا چلا لڑکی کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ لڑکے میں کتنی امانت داری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اگر آپ ذرا سوچیں کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو 2 ہی صورت ہوگی, یا تو وہ باحیا بن کر نکلے گی یا بے حیا بن کر نکلے گی. اس کے علاوہ اور کوئی صورت ہوگی؟ باحیا عورت بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نکلتی نہیں, اور جب نکلتی ہے تو پردے کے اہتمام کے ساتھ نکلتی. یہ باحیا عورتوں کا کام ہے. اب ذرا آپ سوچیں, غور کریں, اگر باحیا عورت پر ضرورت کے موقع پر پردے کے ساتھ باہر نکلے تو مسلمان مرد کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کو بھی قرآن کریم نے بیان فرمایا. قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لائے اور بیان کیا کہ جو عمل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تم اس عورت کے ساتھ کرو, کہ شریعت کے حدود کے اندر رہ کر یہ باحیا عورت اپنے کام کے لیے نکلی ہے, ان کی مدد کرو, ان کی مدد کرو. لیکن جب بے حیا عورت گھر سے باہر نکلتی ہے بغیر ضرورت کے, بغیر پردے کے, تو یہ مسلمان مردوں تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو کہ تمہیں حضرت یوسف علیہ السلام والی سیرت کو اختیار کرنا چاہیے. اپنی نگاہوں کی اور اپنے دل کی حفاظت کرو, اپنی نگاہ کی اور اپنے دل کی حفاظت کرو. کیا نا حضرت یوسف علیہ السلام نے. تو اگر آپ ذرا دیکھیں کہ یہ جو عورتیں ہماری, کہ ایک وقت تھا کہ برقعے کے اندر عورتیں نکلتی تھی, اب آہستہ آہستہ برقع کہاں گیا بھائی؟ نکلا. پھر چادریں تھیں, چادریں چھوٹی. اب دوپٹہ چھوٹا. اب دوپٹہ کہاں آیا؟ تو کہ دوپٹہ صرف سینوں پر لٹکایا ہوا آیا. کہاں لٹکایا ہوا؟ کہ جس سے اس کے آگے کے جسم کا حصہ نظر آیا. برابر ہے. کپڑے اتنے چست پہننے شروع کیے کہ جسم کا پورا حلیہ نظر آنا شروع ہوا. تو آخر کار یہ ہوتا ہے کیوں؟ سوچا کبھی؟ یہی کہ اس کے اندر سے حیا نکل گئی. کیا نکل گئی؟ یہی حیا جب مردوں میں نکلی نا تو مردوں نے اس قدر تنگ کپڑے پہننا شروع کیا, اس قدر تنگ کپڑے پہننا شروع کیا کہ بہن بیٹھی ہے, بیٹی بیٹھی ہے, اور محرم عورتیں بیٹھی ہیں, لیکن اس کی کیا کہتے ہیں اس کی سلوار اس قدر تنگ ہو گئی کہ سطر نظر آ رہا ہے. یہ کب اس طریقے سے بیٹھا اپنی عورتوں کے سامنے, اپنے محارم کے سامنے؟ جب اس کے اندر سے حیا. اور بے غیرت مرد اس قدر بے غیرت بنا کہ اپنی جوان لڑکی اتنا چست لباس پہنتی ہے کہ جس سے اس کے جسم کا ہر عضو نظر آ رہا ہے, پھر بھی اس کو کوئی شرم محسوس ہو رہی. تو آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ حیا کے ٹوٹنے کی وجہ سے. اسی لیے تو اکبر نے بہت عجیب جملہ کہا تھا. اکبر نے کہا تھا نا, بے پردہ مجھ کو کل نظر آئی چند بیویاں, بے پردہ
مجھ کو کل نظر آئی چند بیویاں، اکبر غیرت قومی سے زمین پر گر گیا، اکبر غیرت قومی سے زمین پر گر گیا، پوچھا جو میں نے ان سے پردہ تمہارا کہاں گیا، پوچھا جو میں نے ان سے پردہ تمہارا کہاں گیا، کہنے لگی کہ مردوں کی عقل پر پڑ گیا۔ سمجھے؟ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے۔ کہنے لگی کہ مردوں کی عقل پر پڑ گیا، یعنی جو پردہ ہمیں پہننا تھا وہ دراصل پردہ مردوں کی عقل پر آ گیا اور ان کی غیرت ان کے اندر سے نکل گئی۔ اس لیے باپ کی جوان بیٹی جب اپنے دوپٹے کو اتارتی ہے تو باپ کی غیرت جوش نہیں مارتی۔ باپ کی جوان بیٹی یا جوان بہن جب اپنا چست لباس پہنتی ہے اور ایسا لباس کہ جس سے غیر محرم کی آنکھیں کھینچی جائے، تب بھی باپ کو کوئی شرم محسوس ہوتی نہیں ہے۔ یہ جوڑ جو لگانی چاہیے تھی نا، یہ بریک جو مارنی چاہیے تھی، وہ دراصل مردوں کو مارنی چاہیے تھی۔ باپ کی ذمہ داری تھی، بھائی کی ذمہ داری تھی، شوہر کی ذمہ داری تھی۔ اس ذمہ داریوں سے انہوں نے آنکھوں کو موڑا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک لڑکی نے پہلے اپنا دوپٹہ نیچے کیا، پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے بدن کو کھولتی چلی گئی اور عیاشیوں کے اڈے بن گئے۔ اور نتیجہ کیا ہوا جو آج ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ آج غیروں کے حوالے ہماری جوان بیٹیاں ہو رہی۔ نتیجہ تو یہ ہوا۔ تو آخرکار لیکن آپ ذرا انصاف سے بتائیے کہ اگر گھر کے اندر مرد سخت نگاہ رکھتے اور جیسی بیٹی اپنے دوپٹے کو اپنے گھر کے اندر اتار کر پھرتی، اسی وقت ٹوک دیتے بیٹا یہ مناسب نہیں، یہ میں بالکل برداشت نہیں کروں گا، یہ بالکل برداشت مجھ سے نہیں ہوگا۔ گھر کے ہی اندر، باہر تو دور کی بات، گھر ہی کے اندر بیٹی کا دوپٹہ جیسے بھی سر سے نیچے آئے تو باپ پیار و محبت سے کہہ دیتا بیٹا میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ تیرا دوپٹہ جو نیچے گرا ہے نا وہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ تو کیا اس بیٹی کی ہمت ہوتی کہ دوپٹے کو اتار کر باہر جاتی؟ جب گھر میں ہی آپ نے روک دیا تو باہر کیا جاتی؟ کیا اس بیٹی کی ہمت ہوتی کہ بغیر برقعے کے اور بغیر پردے کے باہر نکلتی؟ اسی لیے تو اکبر نے کہا تھا کہ پردہ کہاں گیا تو کہ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، ایک اہم شعبہ ہے حیا، اللہ حیا ہمیں بھی نصیب فرمائے، ہماری عورتوں کو بھی نصیب فرمائے، کیونکہ آج کوئی آدمی فخر نہیں کر سکتا، میں بھی نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، کوئی آدمی آج کے اس دور کے اندر کوئی فخر کر سکتا نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے اللہ ہی سے مانگا کرو۔ کس سے مانگا کرو؟ اللہ ہی سے مانگا کرو کہ اللہ ہماری عورتوں کی عزت کی، عصمت کی، عفت کی حفاظت فرما۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی، ہماری عورتوں کی بھی حفاظت فرمائے۔